بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق میں 3 گروہوں نے متحد ہو کر اسلامی ریاست پر حملہ کیا تھا، یعنی قریش، یہود اور نجد کے بدو قبائل۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے تینوں بازوؤں میں سے 2 مضبوط بازوؤں کو توڑ کر فارغ ہو گئے تو تیسرے بازو یعنی بدوؤں کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا۔ چونکہ وہ بدو کسی آبادی یا شہر کے باشندے نہ تھے، اس لیے اہل مکہ اور خیبر کے باشندوں کی نسبت ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ کو مکمل طور پر بجھا دینا سخت دشوار تھا، لہذا ان کے حق میں صرف خوفزدہ کرنے والی تعذیبی کارروائیاں ہی مفید ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ ان بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے کی غرض سے اور بقول دیگر مدینے کے اطراف میں چھاپا مارنے کے ارادے سے جمع ہونے والے بدوؤں کو پراگندہ کرنے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعذیبی حملہ فرمایا جو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے معروف ہے۔ عام اہل مغازی نے اس غزوے کا تذکرہ سن 4 ہجری کیا ہے، لیکن امام بخاری نے اس کا زمانہ وقوع سن 7 ہجری بتایا ہے، چونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے شرکت کی تھی، اور یہ دونوں حضرات غزوہ خیبر کے موقع پر ایمان لائے تھے اور مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ اہل سیر نے اس غزوے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں بنی ثعلبہ اور بنی محارب کے اجتماع کی خبر سن کر مدینے کا انتظام حضرت ابو ذر یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور جھٹ 400 یا 700 صحابہ اکرام کی معیت میں بلاد نجد کا رخ کیا۔ پھر مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ البتہ آپ نے اس موقع پر صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ والی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا، اس پر باری باری سوار ہوتے تھے، اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے، میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے تھے اور ناخون جھڑ گیا تھا، چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹے رہتے تھے، اسی لیے اس کا نام ذات الرقاع یعنی چیتھڑوں والا پڑ گیا، کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتھڑے اور پٹیاں لپیٹ رکھی تھیں۔ اور صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ ذات الرقاع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا تھوڑی دیر کے لیے نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سوت لی اور کہا کہ تمہیں آج مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ جرت کی اس ظالم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جس سے سارے اہل ایمان واقف ہیں، ان کا رعب و دبدبہ، ان کی روحانی شخصیت اور جلال، انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ فرمایا کہ میرا اللہ۔ یہ سن کر یہودی کپکپانے لگا، اس پر خوف اور دبدبہ طاری ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن پر ہمارے ماں باپ قربان، اپنی تلوار اٹھا لی اور کہا کہ مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، اور تمہیں کون بچائے گا؟ یہ سن کر وہ مشرک کپکپانے لگا اور لگا گڑ گڑانے اور اپنی زندگی کی بھیک مانگنے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کیا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے اپنی قوم میں جا کے کہا کہ میں ایک سب سے اچھے انسان سے مل کر آ رہا ہوں، یہ روئے زمین میں سب سے اچھا ہے۔ سنگ دل اعرابیوں اور بدوؤں کو مروب اور خوفزدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا کردار رہا۔ غطفان کے ان قبائل نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرت نہیں کی، بلکہ ڈھیلے پڑتے پڑتے سفر انداز ہو گئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ ان عرب کے کئی قبائل کو ہم فتح مکہ اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھتے ہیں اور انہیں غزوہ حنین کے مال غنیمت سے حصہ بھی دیا گیا۔ پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے عمال بھیجے گئے اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے تھے۔ غرض اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے جو جنگ خندق میں مدینے کی اسلامی ریاست پر حملہ آور ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و امان کا دور دورہ ہو گیا۔ غزوہ ذات الرقا سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 7 عیسوی تک مدینے میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرایا روانہ فرمائے۔ ان چھوٹی چھوٹی فوجی مہمات کا مقصد سرکش بدوؤں کی بے خونی کرنا تھا اور قانون کی حکمرانی قائم کرنا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان تھی ہمارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔